پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے جس نے اس بات کی اجازت دی کہ کھڑواڑ بنے سینٹ کے الیکشن کا، جس نے اداروں کو، چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ایک سیاسی جماعت کے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے اداروں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی. جناب چیئرمین، such a president needs to be impeached. Thank you, Mr. President. بابر آوان صاحب. Thank you, Mr. Chairman. سب سے پہلے تو میں موشن کی طرف آپ کی اور ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں، جس میں ڈسکس کرنے کو کہا گیا ہے presidential ordinance which is promulgated malafidely، اور اس پہ ریگارڈنگ دی پروسیس آف الیکشن ان کے خیال میں کانٹروورشل ہو گیا. باقی جو باتیں کی گئی ہیں میں ایک ایک کر کے اس کا مختصر جواب دوں گا، لیکن وہ باتیں ساری ایسی ہیں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. کہتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ جورسڈکشن جو صدر صاحب نے استعمال کی ہے وہ میلس کے اوپر یعنی بدنیتی کے اوپر صدر نے جورسڈکشن اپنی ایکسرسائز کی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جو چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184(3)؟ یہی آرڈیننس تو ہے. تو جب اس آرڈیننس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے اس کی ججمنٹ یہاں اناؤنس کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ تجاوز نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر رہا؟ کیا کوئی پرنسپل ریلسپینڈنس کہ اگر کوئی مقدمہ آسان زبان میں سب جوڈس ہے کسی عدالت میں، اور وہ عدالت کون ہے؟ آخری عدالت پاکستان کی، اس میں تو اس کو متوازی عدالت لگا کے نہ متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، نہ اس پہ تجاوز کرنے کی کوشش کی جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ جو ججمنٹ ابھی آنی ہے اس کے بارے میں پہلے سے اندازے قائم کیے جائیں کہ ان بنیادوں کے اوپر وہ ججمنٹ ایسے آ سکتی ہے. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میں دوسرے نقطے پہ جا رہا ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 3 کام ہوئے جن پہ ان کو اعتراض ہے. پہلا کام آرٹیکل 89. میں صرف آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 جناب کی معاونت کے لیے پڑھتا ہوں. یہ کہتا ہے an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of the Majlis Shura Parliament. یہ آرڈیننس کوئی مذاق ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے رات کے اندھیرے میں، حالانکہ وہ صبح آیا تھا؟ اس کو اینک تبدیل کرنی پڑے گی وقت کے بارے میں، اور وقت اگر پاکستانی تھا تو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائمز کے مطابق دن کا وقت تھا. دوسرا، کیا کوئی سٹرینجر ہے جس نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آرٹیکل 50 کی طرف. جناب چیئرمین پلیز سینیٹر روبینہ خالد سن لیں. آرٹیکل 50 کہتا ہے there shall be a مجلس شورا پارلیمنٹ، کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے آئین کے نیچے ایک پارلیمان ہوگا. اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کنسسٹنگ دی پریزیڈنٹ، پہلا اس کا حصہ صدر ہے. دوسرا حصہ 2 ایوان، سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی. تو کیا یہ میلیفائڈی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو آرٹیکل 89(2) کہتا ہے اس کو الج کی جائے گی کہ آئین میں غلط لکھا ہوا ہے؟
تو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں پھر اگر آئین میں غلط لکھا ہوا ہے. میں آرڈیننس کی ایک تاریخ، یہ بہت دفعہ بحث میں آتا ہے، اس لیے اس ایوان کا بھی حق ہے اور پاکستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ آرڈیننسز کون سے آئے، کس نے بچائے، کہاں چھپائے، کس طرح سے پارک کیے، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھول کے یہ بات رکھ دی جائے. جناب میں سب سے پہلے آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل 270 کی طرف چاہتا ہوں، 270 کی طرف، جس کا سب آرٹیکل 1 اور 2 تاریخ لکھی ہوئی ہے 1969 سے لے کے 71 تک. کوئی عدالت ان آرڈیننسز کو چیلنج نہیں کر سکتی جس کے ذریعے سے 1969 کا مارشل لا آیا، 70 میں رہا، 71 میں رہا. اس آئین میں پارک کیے گئے آرڈیننس اگر صدر علوی کا اتنا برا ہے تو آئیں اس آئین کی بھل صفائی کریں. سارے آرڈیننسز جو ماورائے آئین ہیں ان کو نکالنے کی جرات کریں، سارے مل کے ہمت کریں، ہم سارے مل کے کوشش کریں، ہم سارے مل کے. دوسرا میں آئین کا آرٹیکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 270 اے جناب چیئرمین. یہ کہتا ہے 5 جولائی 1977 ماورائے آئین دور ہے، ماورائے قانون دور ہے، ماورائے جمہوریت دور ہے، ماورائے پارلیمان دور ہے. آل پریزیڈنٹس آرڈر، ایک آدمی کے سارے بنائے ہوئے آرڈرز، آرڈیننسز، مارشل لا ریگولیشنز، مارشل لا آرڈرز، انکلوڈنگ دی ریفرینڈم آرڈر، جس کے بارے میں جالب نے کہا تھا کہ کچھ معصوم سے چہرے تھے، سچائی کا ماتم تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا. ارے یہ جن تھا یا ریفرینڈم تھا؟ اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور کہاں تک پروٹیکٹ کیا گیا؟ آرڈر نمبر 24 آف 1985، جب ان ساری سیاسی جماعتوں پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کو ایبڈو کیا گیا، ان کو باہر نکالا گیا اور غیر سیاسی ایک ایسی پارلیمنٹ آئی جس کے لیے ممبران کو چنا گیا. وہ صاحب اینک والے آگے آ جائیں، جیکٹ والے صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، فلانے صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. ایک شخص کی چوائس پہ نامزدگیاں ہوئیں. آئیے یہ آرڈیننس سارے، اگر آرڈیننس برے ہیں تو ان کو بھی نکالتے ہیں. تیسرا جناب اور آخری میں حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس پہ میں 2 آرڈر پلیز سنیں جی، جب اپنی نمبر پہ بات کریں جی پلیز. جی بابر صاحب. پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل، سر the house be made in order. جی آپ جی 2 تاریخ کے حصے ہیں جن میں سارے جج اڑا دیے گئے، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مرد انکار تھے. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے. سارے خودی والے جج جو تھے وہ نکال دیے گئے. 2 LFO آئے 1973 کے آئین سے پہلے جناب چیئرمین، اور 3 LFO آئے 1973 کے آئین کے آنے کے بعد. تب بھی جن لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ غیر آئینی طور پہ آئے ہیں، ان سے حلف نہیں لیا گیا. یہ دور کون سا ہے جس کو تحفظ دیا گیا؟ یہ ہے 14th day of October 1999. 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، 14 کو آرڈر آ گیا. اس سے لے کے 2002 کے جتنے بھی آرڈرز تھے، آرڈیننسز تھے، ان سب کو تحفظ دیا گیا. جناب آپ کہتے ہیں فیکٹری لگی، نرسری بنی ہوئی ہے، نکالیے نا، اکٹھے ہو جائیے، آپ نکال سکتے ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے. آئین کا آرٹیکل 238، آئین کا آرٹیکل 239.
اگر یہ میثاق جمہوریت کی اور نظریہ ضرورت کی جنگ نہیں ہے تو آئیے پھر میثاق جمہوریت کی طرف چلیں، آئین کے آرٹیکل 23 کے اوپر عمل کر لیں آپ.